بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یمن کے ایک شہر میں بوسیدہ لباس میں کوئی مستانہ بات جا رہا ہے۔ شہر کے آوارہ بچے اس کے پیچھے تالیاں بجاتے اور آوازیں کستے چلے آ رہے ہیں۔ بچوں نے کنکر بھی مارنا شروع کر دیے، لیکن حیرت ہے کہ یہ فقیر کنکریاں مارنے والوں کو نہ روکتا ہے نہ ٹوکتا ہے۔ مسکراتے اور زیر لب گنگناتے وہ اپنی دھن میں چلا رہا ہے۔ اچانک کسی جانب سے ایک بڑا پتھر اس کے سر سے ٹکراتا ہے۔ زخم سے خون کی ایک پتلی سی لکیر جب پیشانی کو عبور کرنے لگتی ہے تو وہ رک جاتا ہے۔ پھر پتھر مارنے والے بچوں کی طرف رخ کر کے کہتا ہے، میرے بچوں، بڑے پتھر نہ مارو، چھوٹی کنکریاں مار کے دل بہلاتے رہو، بس ایک ہی پتھر سے نشہ اتر گیا۔ ایک منہ پھٹ لڑکا آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، نہ میرے بیٹے، ایسی کوئی بات نہیں، میں چاہتا ہوں تمہارا شغل جاری رہے اور میرا کام بھی چلتا رہے۔ کنکریوں سے خون نہیں بہتا، پتھر لگنے سے خون بہنے لگتا ہے جس سے وضو ٹوٹتا ہے، اور بغیر وضو کے میں اپنے محبوب کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو سکتا۔ یمن کے شہر قرن میں ایک کوچے سے گزرنے والی یہ درویش عشق و مستی کی سلطنت کے بادشاہ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ تھے۔ کعبہ محبت کا طواف کرنے والوں کا جب بھی ذکر چھڑے گا تو حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی سر فہرست رہے گا۔ حضرت خواجہ پر ہر وقت فکر و مستی کی ایک کیفیت طاری رہتی، جس کی وجہ سے عوام الناس آپ کو مجنون تصور کرتے، مذاق اڑاتے اور بچے پتھر مارتے۔ چنانچہ آپ کی ولایت اور محبوبیت کا حال لوگوں سے پوشیدہ رہا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم عاشق صادق حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کریں گے، آپ کے حالات زندگی اور عشق رسول کی لازوال داستان سنیں گے۔ نیز آپ دوستوں کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا۔ آپ کو یہ بھی بتائیں گے حضرت اویس قرنی کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کیسا تھا، اور کیا آپ نے آقائے دو جہاں کے عشق میں اپنے دانت توڑے تھے، اور حضرت اویس قرنی کو جنت کے دروازے پہ کیوں روکا جائے گا۔ آقائے دو جہاں نے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ علیہ ایک تابعی بزرگ ہیں۔ ان کے بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رحمت عالم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک اپنے بندوں میں سے ان کو زیادہ پسند فرماتا ہے جو مخلص، پرہیزگار اور گمنام ہوتے ہیں، جن کے چہرے گرد آلود، بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر سے ملے ہوئے اور بال بکھرے ہوئے ہوں۔ اگر وہ عمرہ کے پاس جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے، اگر کسی محفل میں موجود نہ ہو تو کوئی ان کے متعلق سوال نہ کرے، اگر موجود ہو تو کوئی انہیں اہمیت نہ دے، اگر وہ کسی سے ملاقات کریں تو لوگ ان کی ملاقات سے خوش نہ ہوں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو کوئی ان کی عیادت نہ کرے، اور جب مر جائیں تو لوگ ان کے جنازے میں شریک نہ ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا، اویس قرنی انہی لوگوں میں سے ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اویس قرنی علیہ رحمہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کا قد درمیانہ، سینہ چوڑا، رنگ شدید گندمی، داڑھی سینے تک پھیلی ہوئی، اس کی نگاہیں جھکی جھکی، اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پہ رکھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، زار و قطار رونے والا ہے۔ اس کے پاس دو چادریں ہیں، ایک بچھانے کے لیے اور ایک اوڑھنے کے لیے۔ دنیا والوں میں گمنام ہے، لیکن آسمانوں میں اس کا خوب چرچا ہے۔ اگر وہ کسی بات پہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ پاک ضرور اس کی قسم کو پورا کرے گا۔ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے سفید نشان ہے۔ کل بروز قیامت نیک لوگوں سے کہا جائے گا تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن اویس قرنی سے کہا جائے گا تو ٹھہر جا اور لوگوں کی سفارش کر۔ چنانچہ وہ قبیلہ ربیہ اور مدر کے لوگوں کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کی سفارش کرے گا۔ یاد رہے کہ بنی ربیع اور بنی مدر عرب کے دو ایسے قبائل تھے جو کوفہ میں لاتعداد بکریوں کے مالک تھے، اور یہ بھیڑ بکریاں اپنے بالوں کی کثرت کی وجہ سے سارے عرب میں مشہور تھے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، جب بھی تم دونوں کی ملاقات اویس قرنی سے ہو تو اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروانا۔ عاشق رسول حضرت اویس قرنی کو خیر التابعین کا لقب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے عطا ہوا۔ آپ بیت المقدس میں پیدا ہوئے اور بعد از ان قرن یمن میں سکونت اختیار کی۔ آپ کے والد محترم آپ کی اوائل عمری میں وفات پا گئے تھے۔ بحالت یتیمی آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش و دیکھ بھال میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ جب حضرت اویس قرنی نے ہوش سنبھالا تو اپنی والدہ کو بیمار اور نابینا پایا، لہٰذا اسی وقت سے آپ نے اپنی والدہ کی خدمت و اطاعت کو اپنا فریضہ بنا لیا اور اس میں کبھی کسی قسم کی کمیوں کو کوتاہی نہ کی۔ والدہ کی فرما برداری اور خدمت کی بنا پر ہی آپ کو بارگاہ الہی اور بارگاہ نبوی میں مقبولیت ملی۔ آپ کا نام نامی
उवैस बिन आमिर और दूसरा नाम अब्दुल्लाह भी बयान हुआ है, लेकिन अहादीस में आपका तज़किरा उवैस के नाम से ही मिलता है। दीगर कुतुब से भी आपके नाम उवैस की ही तस्दीक होती है। आपकी कुन्यत अबू उम्र थी। आपके अलकाब में सबसे अच्छा लक़ब खैरुत ताबईन है, जो रिवायत के मुताबिक आपको बारगाह रिसालत से अता हुआ। एक बार वो आशिक सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी माँ की इजाजत से शौक़ दीद से सरशार होकर अपने आका की ज़ियारत के लिए मदीना तैयबा हाजिर हुए, लेकिन माँ का हुक्म था कि अगर हुजूर घर में तशरीफ फरमा हो तो मिल लेना और ना हो तो इंतजार न करना और वापस पलट आना। इत्तेफाक की बात थी कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त जब हजरत उवैस करनी आपके दर दौलत पे पहुंचे तो आप घर से कहीं तशरीफ ले जा चुके थे। चुनाचे वो आकाए दो जहां के नाम ये पैगाम छोड़कर वापस लौट आए कि आपका उवैस ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ था, मगर चूंकि माँ की तरफ से इंतजार करने की इजाजत न थी, इसीलिए बगैर मुलाकात के वापस जा रहा है। हज़रत उवैस उन बरगुज़ीदा वारस्तगान मोहब्बतगान में थे जिनकी तख्लीक ही इश्क व मोहब्बत के खमीर से हुई थी। एक रिवायत है कि ग़ज़वा उहद में सरकार दो आलम के दंदान मुबारक की शहादत की खबर मिली तो आपने भी अपना एक दांत तोड़ दिया। फिर ख्याल गुजरा कि पता नहीं आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा दांत मुबारक शहीद हुआ, लिहाजा एक एक करके अपने सारे दांत तोड़ दिए। इस पर बाज़ अहले इल्म को एतराज है कि इस्लाम खुद अज़ियती की कब इजाजत देता है। चूंकि दांत उसकी नेमत है, इसलिए उन्हें तोड़ देना कुफरानी नेमत है। यही वजह है सहाबा कराम से ऐसा कोई फेल सरसद नहीं हुआ। यह एतराज दरअसल इंसानी कैफियत और उनके अहकाम की तरफ तवज्जो न देने की बिना पे पैदा होता है। इंसान की दो कैफियत है, हालत इस्साह होशियारी और बेदारी की कैफियत। इसमें हवास खमसा और अक्ल मुकम्मल तौर पर काम कर रही होती है और इसी हालत में शरा के तमाम अहकाम इस पर लागू होते हैं। जबकि हालत इससे कर जो मस्ती और बेखुदी की कैफियत है, इसमें इंसान अज खुद रफ्ता होता है और उसे तन बदन का होश नहीं रहता। जिस तरह किसी जंग में एक तीर हजरत अली शेर खुदा के जिस्म में पेवस्त हो गया, तकलीफ की शिद्दत के पेश नजर तीर निकालना दुश्वार हुआ, लेकिन यही तीर नमाज की हालत में बासानी निकाल लिया गया और आपने जुम्बिश तक न की। वजह जाहिर है कि महबूब हकीकी मोहब्बत में तन बदन का होश न रहता था। ऐसी मस्ती की कैफियत में इंसान मरफूउल कलम होता है, लिहाजा उस पर हालत सहब वाले अहकाम नाफिज नहीं हो सकते। हजरत सईदना उमर फारूक और हजरत सईदना अली मुर्तज़ा तकरीबन 10 साल तक हजरत सईदना उवैस करनी अलैहि रहमा को तलाश करते रहे, लेकिन उनके बारे में मालूमात न हो सकी। फिर जिस साल अमीरुल मोमिनीन हजरत सईदना उमर फारूक का इंतकाल हुआ, उसी साल आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज के मौके पर जबल अबू कैस पर खड़े होकर लोगों से मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐ यमन से आने वाले हाथियों, क्या तुम में कोई उवैस नामी शख्स मौजूद है? ये सुनकर एक बूढ़ा शख्स खड़ा हुआ और अर्ज की, हम नहीं जानते कि आप किस उवैस के मुतालिक पूछ रहे हैं। हाँ, मेरा एक भाई है जिसका नाम उवैस है, लेकिन वो तो बहुत गरीब और आम सा आदमी है। वो इस काबिल कहाँ कि आप उसके मुतालिक सवाल करें। वो तो हमारा चरवाहा है और हमारे यहाँ उसकी कोई कदर मंजिलत नहीं। ये सुनकर हजरत सईदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत गमगीन हुए। गोया कि हजरत सईदना उवैस करनी रहमुल्लाह अलैह के बारे में इस शख्स का इस तरह बोलना आपको सख्त नागवार गुजरा। थोड़ी देर बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस बूढ़े शख्स से पूछा, तेरा भाई कहाँ है? क्या वो हरम में मौजूद है? उसने जवाब दिया, जी हाँ, वो हरम शरीफ में ही मौजूद है, शायद अब वो मैदान अरफात की तरफ होगा। ये सुनकर अमीरुल मोमिनीन हजरत सईदना उमर फारूक और हजरत सईदना अली मुर्तज़ा फौरन मैदान अरफात की तरफ चल दिए। जब वहां पहुंचे तो देखा कि वो आशिक सादिक एक दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहा है और ऊंट इसके इर्द गिर्द चल रहे हैं। ये देखकर हजरत सईदना उमर फारूक और हजरत सईदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अपनी सवारियों से नीचे उतर आए और उस आशिक सादिक के पास आके सलाम किया। हजरत सईदना उवैस करनी ने नमाज को मुख्तसर किया और नमाज से फारिग होकर सलाम का जवाब दिया। अमीरुल मोमिनीन हजरत सईदना उमर फारूक और हजरत सईदना अली मुर्तज़ा ने पूछा, ऐ शख्स, तू कौन है? उसने जवाब दिया, मैं अपनी कौम का मजदूर और चरवाहा हूं। आप दोनों हजरात ने फरमाया, हम तुझसे उन चीजों के मुतालिक सवाल नहीं कर रहे, बल्कि ये बताइए आपका नाम क्या है? उन्होंने जवाब दिया, मैं अब्दुल्लाह यानी अल्लाह का बंदा हूं। फरमाया, ये तो हम भी जानते हैं कि जमीन व आसमान में मौजूद तमाम लोग अल्लाह ही के बंदे हैं। तुम अपना वो नाम बताओ जो तुम्हारी मां ने रखा। ये सुनकर हजरत सईदना उवैस करनी ने अर्ज की, आप लोग मुझसे चाहते क्या हैं? तो उन्होंने इरशाद फरमाया, हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उवैस करनी के मुतालिक चंद निशानियां बताए हैं। हम आपकी बातों और रंगत के मुतालिक बताई हुई निशानियां तो आपने देख चुके हैं, लेकिन हमारे आका ने एक निशानी और बताई थी कि उसके सीधे कंधे के नीचे एक सफेद निशान होगा। आप जरा अपना सीधा कंधा हमें दिखा दें। अगर वो निशान मौजूद हुआ
تو ہم پہچان جائیں گے کہ آپ ہی کے متعلق ہمارے آقا دو جہاں نے خبر دی ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس قرنی علیہ الرحمہ نے اپنے کندھے سے چادر ہٹائی تو آپ کے مبارک کندھے کے نیچے سفید نشان موجود تھا۔ نشان دیکھتے ہی دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت سیدنا اویس قرنی کو بوسہ دیا اور فرمایا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم ہی وہ اویس ہو جس کے متعلق ہمیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی تھی۔ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ سن کر حضرت اویس قرنی نے عرض کی، میں نہ تو اپنے لیے استغفار کرتا ہوں اور نہ ہی کسی فرد معین کے لیے، بلکہ میں تو ہر مومن مرد و عورت کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ آپ لوگوں پر اللہ پاک نے میرا حال تو منکشف فرما ہی دیا، اب آپ اپنے متعلق بتائیں کہ آپ کون ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے یہ سن کے جواب دیا، یہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب ہیں اور میں علی بن ابو طالب۔ یہ سنتے ہی حضرت سیدنا اویس قرنی بعد اب کھڑے ہوئے اور عرض کی، اے امیر المومنین، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا، اللہ پاک آپ پر بھی رحم فرمائے، آپ رحم اللہ علیہ اسی مقام پر میرا انتظار فرمائے تاکہ میں آپ کے لیے مکہ مکرمہ سے کچھ چیزیں خرید لاؤں اور کچھ کپڑے وغیرہ لے آؤں، آپ مجھے یہی ملنا۔ آپ رحم اللہ علیہ نے عرض کی، حضور آپ تکلف نہ فرمائے، شاید آج کے بعد میں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا، اور ویسے بھی میں کپڑوں اور پیسوں کا کیا کروں گا؟ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میرے پاس اون کی 2 چادریں موجود ہیں، میں انہیں پھاڑ تو نہیں دوں گا، اور یہ دیکھیں میرے پاس چمڑے کے جوتے ہیں، میں اتنی جلدی انہیں بیکار تھوڑا ہی کروں گا۔ باقی رہا پیسوں کا مسئلہ تو میری قوم نے مجھے اونٹوں کی رکھوالی اور چرائی کے بدلے 4 درہم دیتے ہیں جو میرے لیے کافی ہیں۔ اے امیر المومنین، میرے اور آپ کے سامنے ایک تنگ اور دشوار گزار گھاٹی ہے جسے صرف کمزور اور ضعیف لوگ ہی عبور کر سکیں گے، بس ہو سکے تو اپنے آپ کو ہلکا کر لیں، اللہ پاک آپ پر رحم و کرم فرمائے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر فاروق نے اپنا درہ زمین پہ مارا اور فرمایا، اے عمر، کاش تجھے تیری ماں نے اتنا ہی نہ ہوتا، کاش وہ بانجھ ہوتی۔ پھر فرمایا، کیا کوئی ایسا ہے جو مجھ سے خلافت کو اس کی ذمہ داریوں اور اس کے ثواب کے ساتھ قبول کرے؟ حضرت سیدنا اویس قرنی رحم اللہ علیہ نے عرض کی، اے امیر المومنین، ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب آپ ایک طرف تشریف لے جائیے اور میں دوسری طرف چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے گئے۔ ناظرین، یہ تھی شان حضرت اویس قرنی کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی جیسے جلیل القدر صحابہ بھی آپ سے ملنے کے لیے بے چین تھے۔ اگرچہ وہ یمن میں تھے لیکن ان کی محبت کی لہریں حجاز تک رواں دواں تھیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مگر یہ سوال ضرور ذہن میں ابھرتا ہے کہ آپ خاتم النبیین پر کب ایمان لائے؟ تو اس وقت کا تعین کرنا ممکن نہیں، لیکن یہ بات پوری ذمہ داری سے کہی جا سکتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب چرچا عرب کے دوسرے علاقوں کے ساتھ یمن میں بھی ہوا تو لوگوں کی طرح آپ بھی نبی و آخر الزماں کے اسم مبارک سے آگاہ ہو گئے، تو دل نے آپ کے سچے رسول ہونے کی گواہی دی تو آپ ایمان لے آئے۔ لیکن یہ بات صرف ایمان لانے پہ ختم نہ ہوئی، بلکہ آپ کو امام الانبیاء سے حقیقی عشق ہو گیا، ایسا عشق جس کی نہ انتہا ہے اور نہ تشریح کی جا سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات کو کچھ مفسرین کرام نے اس طرح سے بھی نقل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نادیدہ وارفتہ محبت کی ایک علامت بتا دی گئی تھی۔ صحیح مسلم ہے کہ خیر التابعین قبیلہ مراد کا ایک شخص ہے، اس کا نام اویس ہے، وہ تمہارے پاس یمن کی امداد میں آئے گا، اس کے جسم پر برس کے داغ ہیں، سب مٹ چکے ہیں، صرف 1 درہم کے برابر باقی ہے، اس کی ماں بھی ہے جس کی وہ خدمت کرتا ہے، جب وہ خدا کی قسم کھاتا ہے تو اس کو پوری کرتا ہے، اگر تم اس کی دعائیں مغفرت حاصل کر سکو تو حاصل کرنا۔ اس کے بعد سے حضرت عمر برابر اویس رضی اللہ عنہ کی تلاش میں رہے۔ چنانچہ آپ کے عہد خلافت میں جب یمن سے فوجی مدد آئی تو آپ تلاش کرتے کرتے اویس کے پاس پہنچے اور پوچھا، تم ہی اویس بن عامر ہو؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ ان علامات کو معلوم کرنے کے بعد حضرت عمر نے ان سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے پاس اہل یمن کی مدد کے ساتھ قبیلہ مراد اور قرن کا ایک شخص اویس بن عامر آئے گا جس کے جسم پر برس ہوگا، لیکن 1 درہم کے برابر کے سوا سب مٹ چکا ہوگا۔ اس کی ایک ماں ہوگی جس کے ساتھ وہ نیکی کرتا ہے، اور جب وہ خدا کی قسم کھاتا ہے تو اس کو پوری کرتا ہے۔ اگر تم اس کی دعائیں مغفرت لے سکنا تو لینا، اس لیے آپ میرے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں۔ یہ سن کر اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے لیے دعا کی۔
پھر آپ نے ان سے پوچھا اب کہاں کا قصد ہے؟ انہوں نے کہا کوفہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں آپ کے متعلق وہاں کے عامل کے پاس ہدایات لکھے دیتا ہوں۔ اویس نے کہا اس کی ضرورت نہیں، مجھے عوام کے زمرے میں رہنا زیادہ پسند ہے۔ اس واقعے کے دوسرے سال کوفہ کا ایک معزز شخص حج کے لیے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے اویس کا حال پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ نہایت تنگ دستی میں ہے، ایک بوسیدہ جھونپڑے میں رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اویس کے متعلق حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بیان کیا۔ چنانچہ یہ شخص بھی واپس جا کر حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعائے مغفرت کا طالب ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم ابھی تازہ ایک مقدس سفر سے آ رہے ہو، اسی لیے تم میرے لیے دعا کرو۔ پھر پوچھا تم عمر سے ملے تھے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس گفتگو کے بعد اویس نے اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اویس اپنے اہل و عیال کو دنیا سے چھپانے کے لیے نہایت خستہ حال میں رہتے، اکثر بدن تک ڈھانپنے کے لیے پورا کپڑا تک نہ ہوتا۔ لوگ ننگا بدن دیکھ کر کپڑا اڑا دیتے، ان کی ظاہری حالت پر بے بصر عوام ان کا مذاق اڑاتے اور انہیں پریشان کرتے، لیکن اہل نظر کی نگاہوں سے وہ نہ چھپ سکے۔ ان کی شبیم روحانیت اہل دل لوگوں کو دور دور سے کھینچ بلاتی۔ ایک صاحب دل تابعی حرم بن حبان اور اویس کی ملاقات کے پرتاثیر واقعات خود حرم بن حیان کی زبان سے سننے کے قابل ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں اویس قرنی کی زیارت کی تمنا میں کوفہ چلا گیا اور تلاش کرتے کرتے فرات کے کنارے پہنچا۔ وہاں دیکھا کہ ایک شخص تنہا بیٹھا نصف النہار کے وقت وضو کر رہا ہے اور کپڑے دھو رہا ہے۔ میں حضرت اویس کے اوصاف سن چکا تھا، اسی لیے فوراً پہچان گیا۔ وہ فربا اندام تھے، رنگ گندم کو تھا، بدن پر بال زیادہ تھے، سر مڈھا ہوا تھا، داڑھی گھنی تھی، بدن پر ایک صوف کا ہزار اور ایک صوف کی چادر تھی، چہرہ بہت بڑا اور محیط تھا۔ قریب پہنچ کے میں نے سلام کیا۔ اویس نے جواب دیا اور میری طرف دیکھ کر کہا خدا تم کو زندہ رکھے۔ میں نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے مصافحہ کرنے سے انکار کیا اور پھر کہا خدا تم کو زندہ رکھے۔ میں نے کہا اویس تم پر خدا رحمت نازل کرے اور تمہاری مغفرت فرمائے، تمہارا کیا حال ہے؟ غایت محبت میں ان کی ظاہری حالت مجھ پر آنسو نکل آئے۔ مجھے روتا دیکھ کے وہ بھی رونے لگے اور مجھ سے فرمایا حرم بن حیان خدا تم پر رحم کرے، میرے بھائی تم کیسے ہو؟ تم کو میرا پتہ کس نے بتایا؟ میں نے کہا خدا نے۔ اس جواب پر انہوں نے فرمایا لا الہ الا اللہ سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا حین سمانی۔ حرم بن حیان کہتے ہیں کہ اس سے پہلے نہ کبھی میں نے ان کو دیکھا تھا اور نہ انہوں نے مجھے دیکھا تھا، اسی لیے میں نے ان سے پوچھا آپ نے میرا اور میرے باپ کا نام کیسے جان لیا؟ خدا کی قسم آج سے پہلے کبھی نہ میں نے آپ کو دیکھا تھا۔ فرمایا علیم خبیر نے مجھے بتایا جب تمہارے نفس نے میرے نفس سے باتیں کی اسی وقت میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا۔ زندہ اور چلتے پھرتے لوگوں کی طرح روحوں کی بھی جان ہوتی ہے۔ مومنین کاہ کبھی آپس میں نہ ملے ہوں اور ان میں کوئی تعارف نہ ہو اور نہ ان کو ایک دوسرے سے باتیں کرنے کا اتفاق ہوا ہو، پھر بھی وہ سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور خدا کی اور روح کے وسیلے سے باتیں کرتے ہیں، خواہ وہ ایک دوسرے سے کتنے ہی دور کے نہ ہو۔ میں نے درخواست کی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیے کہ میں آپ کی زبانی سے سن کر اس کو یاد کر لوں۔ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پایا اور نہ آپ کی صحبت سے بہراور ہوا، البتہ آپ کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے اور تم لوگوں کی طرح مجھے بھی آپ کی حدیث پہنچی ہیں، لیکن میں اپنے لیے دروازہ کھولنا نہیں چاہتا کہ محدث قاضی مفتی بنوں۔ حرم بن جیان مجھے خود اپنے نفس کے بہت سے کام ہیں۔ یہ جواب سن کر میں نے عرض کیا کہ پھر قرآن ہی کی کچھ آیات سنا دیجیے، مجھے آپ کی زبان سے قرآن سننے کی خواہش ہے۔ میں خدا کے لیے آپ کو محبوب رکھتا ہوں، میرے لیے دعا فرمائیے اور کچھ وصیتیں کیجیے تاکہ میں ان کو ہمیشہ یاد رکھوں۔ میری درخواست سن کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر چیخ مار کے رونے لگے اور فرمایا میرے رب کا ذکر بلند ہے، سب سے زیادہ حق اس کا قول ہے، سب سے زیادہ سچی بات اس کی بات ہے، سب سے زیادہ اچھا کلام اس کا کلام ہے۔ یہ کلمات فرما کر ما خلقنا السماوات والارض سے هو العزیز الرحیم تک تلاوت کر کے چیخ مار کر ایسے خاموش ہوئے کہ میں سمجھا بے ہوش ہو گئے۔ پھر مجھ سے فرمایا حرم بن حیان تمہارے باپ مر چکے، ان قریب تم کو بھی مرنا ہے، ابو حیان مر چکے، ان کے لیے یہ جنت ہے یا دوزخ۔ ابن حیان آدم مر گئے جو امر گئے، ابن حیان نوح اور ابراہیم خلیل الرحمن مر گئے، ابن حیان موسیٰ نجی الرحمن مر گئے، ابن حیان داؤد خلیفہ الرحمن مر گئے، ابن حیان محمد رسول الرحمن مر گئے، ابن حیان ابو بکر خلیفۃ المسلمین مر گئے، ابن حیان میرے بھائی عمر بن الخطاب مر گئے۔ یہ کہہ کر عمرہ کا نعرہ لگایا اور ان کے لیے رحمت کی دعا کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک زندہ تھے اور ان کی خلافت کا آخری زمانہ تھا۔
اس لیے میں نے کہا خدا آپ پر رحم کرے، عمر بن الخطاب تو زندہ ہے؟ فرمایا ہاں، جو کچھ میں نے کہا اگر تم اس کو پوری طرح سمجھ لو تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا تمہارا شمار مردوں ہی میں ہے، ہونے والی بات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجا اور چند مختصر دعائیں پڑھ کر کہا، حنم بن حیان کتاب اللہ صلحائے امت کی ملاقات اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام میری وصیت ہے۔ میں نے اپنی خبر موت دی اور تمہاری خبر موت دی، آئندہ ہمیشہ موت کو یاد رکھنا اور ایک لمحے کے لیے بھی اس سے غافل نہ ہونا، واپس جا کر اپنے قوم کو ڈرانا اور اپنے ہم مذہبوں کو نصیحت کرنا اور اپنے نفس کے لیے کوشش کرنا، خبردار جماعت کا ساتھ نہ چھوڑنا، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تمہارا دین چھوٹ جائے اور قیامت میں تم کو آتش دوزخ کا سامنا نہ ہو۔ پھر فرمایا، خدایا اس شخص کا گمان ہے کہ وہ تیرے لیے مجھ سے محبت کرتا ہے اور تیرے لیے مجھ سے ملاقات کی، اسی لیے خدایا جنت میں اس کا چہرہ مجھے پہنچوانا اور اپنے گھر دار السلام میں مجھے اس سے ملوانا، وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہے اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اس کی کھیتی باڑی کو اس کے قبضے میں رہنے دے، اس کو تھوڑی دنیا پر خوش رکھ اور دنیا سے جو تو نے حصہ اس کو دیا ہے وہ اس کے لیے آسان کر اور اپنی عطا اور نعمتوں پر اس کو شاکر بنا اور اس کو جزائے خیر دے۔ یہ دعائیں دے کر مجھ سے خطاب فرمایا کہ حنم بن حیان، اب میں تم کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب میں تم کو آج سے نہ دیکھوں، میں شہرت ناپسند کرتا ہوں اور تنہائی غم و الم میں مبتلا رہوں گا، اسی لیے آئندہ نہ تم مجھے پوچھنا اور نہ تلاش کرنا، تمہاری یاد ہمیشہ میرے دل میں رہے گی، لیکن اس کے بعد نہ میں تم کو دیکھوں گا اور نہ تم مجھے دیکھ سکو گے، مجھے یاد کرتے رہنا اور میرے لیے دعائیں خیر کرنا، میں بھی انشاءاللہ تم کو یاد اور تمہارے لیے دعائیں خیر کرتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ایک سمت میں چلے، میں بھی ساتھ ہو لیا کہ ایک ہی ساتھ اور ساتھ ہو جائے، لیکن اس پر بھی وہ راضی نہ ہوئے اور ہم دونوں روتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ میں حد نظر تک دیکھتا رہا تاکہ وہ ایک گلی میں چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کو بہت تلاش کیا اور لوگوں سے پوچھا، لیکن کسی سے کچھ سراغ نہ ملا۔ خدا ان پر رحمت نازل کرے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ اس کی ملاقات کے بعد سے کوئی ہفتہ ایسا نہیں جاتا کہ میں ان کو ایک دو مرتبہ خواب میں نہ دیکھتا ہوں۔ ناظرین، اگرچہ وہ سرتاج تابعین ہیں اور ان کی ذات جملہ فضائل و کمالات کی جامع تھی، لیکن اس کے باوجود علماء ظاہر کے زمرے میں ان کا کہیں ذکر نہیں، حتیٰ کہ ان سے کوئی روایت تک مروی نہیں، لیکن اس سے یہ قیاس کرنا صحیح نہیں ہے کہ وہ علوم ظاہری سے بیگانہ تھے۔ ان کی ذات علم باطن کے ساتھ علم ظاہر کی بھی جامع تھی۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔ سب سے بڑا سبب یہ کہ ان کو اپنی اصلاح نفس، تزکیہ روح اور مجاہدات و ریاضات سے اتنی فرصت نہ تھی کہ علم ظاہر کو مشغلہ حیات بناتے اور حجرہ عبادت سے نکل کر مسند علم پر بیٹھتے۔ دوسرے، انہیں شہرت اور نمود سے اتنی نفرت تھی کہ قاضی، مفتی اور محدث کے لقب سے مشہور ہونا بھی پسند نہ کرتے تھے، جیسا کہ انہوں نے خود ہی ایک موقع پہ فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اسی طرح پہنچی ہیں جس طرح تم کو پہنچی ہیں، لیکن میں اپنے اوپر ان کا دروازہ کھول کر محدث، قاضی اور مفتی بننا پسند نہیں کرتا، مجھے خود اپنے تزکیہ نفس کی بہت سے کام ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میں شہرت ناپسند کرتا ہوں اور تنہائی اور عزت کو دوست رکھتا ہوں، اور مسند علمت پر بیٹھنے کے بعد نہ وہ شہرت سے بچ سکتے تھے اور نہ ان کی عزت نشینی قائم رہ سکتی تھی، اسی لیے انہوں نے سرے سے اس دروازے ہی کو بند رکھا۔ آپ کے کمالات کا منبع اور سرچشمہ کاغذ کے اوراق کے بجائے صحیفہ قلب تھا۔ آپ کی ذات گرامی علوم باطن کا سرچشمہ تھی اور تابعین میں خواجہ حسن بصری کے بعد آپ ہی کی ذات تصوف کا مرجع ہے، اور صوفیاء کرام کے بہت سے سلاسل آپ کی ذات تک منتہا ہوتے ہیں۔ آپ نے راہ سلوک میں بڑے بڑے مجاہدات کیے، ساری رات پلک سے پلک نہ ملتی تھی۔ معمول تھا کہ ایک شب قیام میں گزارتے تھے، دوسری رکوع میں اور تیسری سجدے میں، اکثر رات کے ساتھ دن بھی عبادت ہی میں گزر جاتا تھا۔ ربیع بن قسیم کا بیان ہے کہ ایک دن میں اویس سے ملنے گیا، دیکھا کہ وہ فجر کی نماز میں مشغول ہیں۔ میں اس خیال سے کہ ان کی تسبیح و تحلیل میں حارج نہ ہوں اس سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اس ظہر کی نماز تک برابر مشغول رہے، پھر ظہر سے عصر تک اور عصر سے مغرب تک یہی حال رہا۔ میں نے خیال کیا کہ مغرب کے بعد شاید افطار کے لیے چلے جائیں، لیکن وہ برابر عشاء تک مشغول رہے، پھر عشاء سے صبح تک یہی کیفیت رہی۔ دوسرے دن نماز فجر کے بعد کچھ نیند کا غلبہ ہوا، لیکن پھر فوراً متنبہ ہو گئے اور دعا کی کہ خدایا میں سونے والی آنکھ اور نہ بھرنے والے پیٹ سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ حال دیکھ کر میں نے کہا، جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس قدر کافی ہے۔ ہمیشہ روزے رکھتے تھے، اکثر ایسا ہوتا تھا کہ افطار کے لیے کچھ میسر نہ آتا تو کھجور کی گٹھلیاں چن کر بیچتے اور اس کی قیمت سے قوت لایموت حاصل کرتے۔ اگر خشک خرما مل جاتا تو اس کو افطار کے لیے رکھ لیتے، اگر زیادہ مقدار میں بک جاتا تو گٹھلیاں بیچ کر اس کی قیمت خیرات کر دیتے۔ ناظرین، کوفہ میں ذکر و شغل کا ایک حلقہ تھا جس میں بہت سے سالکین جمع ہوتے تھے۔
اویس بھی اس حلقے میں شرکت کرتے تھے۔ اسیر بن جابر کا بیان ہے کہ ہم چند لوگ کوفے میں ذکر و شغل کے ایک حلقے میں جمع ہوتے، اویس بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتے۔ اس حلقے میں دلوں پر سب سے زیادہ اویس کے ذکر کا اثر پڑتا۔ بعض لوگ روایات سے معلوم کرتے ہیں کہ ذکر اور شغل نماز اور تلاوت قرآن تھی۔ ناظرین، آپ کی زہد کا یہ عالم تھا کہ گھر بار، لباس اور کھانے پینے وغیرہ جملہ علائق دنیاوی سے ہمیشہ آزاد رہے۔ ایک نہایت بوسیدہ اور شکستہ مکان میں رہتے تھے۔ کھانے پینے کا یہ حال تھا کہ کبھی اونٹ چرا کر اور کبھی کھجور کی گٹھلیاں بیچ کر قوت لا یموت حاصل کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلوک کرنا چاہا مگر انکار کر دیا۔ لباس میں ایک صوف کی چادر اور ایک صوف کا ازار ہوتا اور اکثر وہ بھی میسر نہ آتا۔ لوگ ننگے بدن دیکھ کے چادر دیتے۔ پیٹ کے کھانے اور بدن کے کپڑے کے علاوہ کوئی چیز پاس نہ رکھتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے، خدایا میں تجھ سے بھوکے جگر اور ننگے بدن کی معذرت چاہتا ہوں۔ لباس جو میرے جسم پر اور غذا جو میرے پیٹ میں ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ کی اس مجذوبانہ شان کی وجہ سے ظاہر ہے عوام آپ کو راہ چلتے پریشان کرتے۔ ایک مرتبہ آپ کپڑا نامیسر ہونے کی وجہ سے حلقہ ذکر سے غیر حاضر ہوئے۔ آپ کے شریک حلقہ اسیر بن جابر یہ سمجھ کر کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں آپ کے گھر پہنچے اور کہا، خدا تم پر رحم کرے، تم نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے جواب دیا، میرے پاس چادر نہیں تھی، اسی لیے میں نہ آ سکا۔ اسیر بن جابر کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے اپنی چادر ان کو دی، انہوں نے واپس کر دی۔ میں نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر میں چادر اوڑھ لوں اور میرے ہم قوم لوگ مجھے دیکھیں تو کہیں گے کہ اس ریاکار کو دیکھو، ایک آدمی کے ساتھ لگ گیا اور دھوکہ دے کر اس کی چادر لے لی۔ لیکن میں نے اصرار کر کے چادر انہیں دے دی اور کہا، ہمارے ساتھ چلو، دیکھو وہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ چادر اوڑھ کر ہمارے ساتھ ہو لیے۔ جیسے ہی ایک مجمع کے سامنے سے گزرے، مجمع نے کہا، ذرا اس ریاکار کو دیکھو، ایک شخص کے ساتھ چمٹا رہا اور دھوکہ دے کر اس کی چادر لے لی۔ یہ الفاظ سن کر میں نے ان لوگوں سے کہا، تم کو شرم نہیں آتی؟ خدا کی قسم میں نے جب انہیں چادر دینا چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ غرض وہ اپنی ظاہری حالت کی وجہ سے ہر قسم کے تمسخر اور استہزاء کا نشانہ بنتے تھے اور اس کو نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتے اور اسی عالم میں مست رہتے۔ آپ فنا کے اس درجے پہ تھے جہاں شہرت، نمود اور اہل دنیا سے اختلاط کی کوئی گنجائش نہیں، اسی لیے شہرت اور ناموری سے بہت بھاگتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ والی کوفہ کے نام خط لکھ کر آپ کا تعارف کروائے، آپ کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کر دے، مگر آپ نے منظور نہ کیا اور جواب دیا کہ میں زمرہ عوام میں رہنا پسند کرتا ہوں، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے سے بہت گھبراتے، لیکن آپ کی عزلت پسندی زیادہ دنوں تک قائم نہ رہ سکی۔ آپ کی شمیم روحانیت نے خلق اللہ کو خود اپنی طرف متوجہ کر لیا اور لوگوں کا رجحان آپ کی طرف بڑھنے لگا۔ اسیر بن جابر بیان کرتے ہیں کہ میرے ایک ساتھی مجھے اویس کے پاس لے گئے۔ 2 رکعت نماز قائم کرنے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، آپ لوگوں کا بھی میرے ساتھ عجیب معاملہ ہے، آپ لوگ میرے پیچھے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ میں ایک ضعیف انسان ہوں، میری بہت سی ضروریات ہیں جنہیں میں آپ کی وجہ سے پوری نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ ایسا نہ کیجیے، خدا آپ پر رحم کرے۔ اگر کسی کو مجھ سے کوئی ضرورت ہو تو وہ عشاء کے وقت میں لیا کرے۔ اس مجلس میں 3 قسم کے لوگ آتے ہیں، سمجھدار مومن ہے، بے سمجھ مومن اور منافق۔ ان تینوں کی مثال درخت اور بارش کی سی ہے۔ اگر سرسبز و شاداب اور پھلدار درخت پر پانی برستا ہے تو اس کی تراوٹ و شادابی اور حسن و خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اگر شاداب مگر بے پھل والے درخت پر برستا ہے تو اس کے پتوں میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور وہ پھل دینے لگتا ہے، اور اگر خشک گھاس اور کمزور شاخ پہ برستا ہے تو اسے توڑ پھوڑ ڈالتا ہے۔ یہ مثال دیکھ کر آیت پڑھی، اور ہم وہ قرآن نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت کا سامان ہے۔ البتہ ظالموں کے حصے میں اس سے نقصان کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہیں ہوتا، لیکن اس عزلت پسندی اور تنہا نشینی کے باوجود امر بن معروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے کبھی غافل نہ رہے، اور اس کی ادائیگی میں لوگ ان کے دشمن ہو جاتے تھے۔ ابو الاحوص روایت کرتے ہیں کہ میرے ایک ساتھی کا بیان ہے کہ قبیلہ مراد کا ایک شخص اویس کے پاس گیا اور سلام کے بعد پوچھا کہ اویس تمہارا کیا حال ہے؟ فرمایا الحمدللہ۔ پھر پوچھا زمانے کا تمہارے ساتھ کیا طرز عمل ہے؟ فرمایا یہ سوال اس شخص سے کرتے ہو جس کو شام کے بعد صبح ملنے کا یقین نہیں اور صبح کو شام کے ملنے کی امید نہیں۔ میرے مرادی بھائی، موت نے کسی شخص کے لیے کی خوشی کا محل باقی ہی نہیں رکھا۔ مرادی بھائی، خدا کے عرفان میں مومن کے لیے چاندی سونے کی کوئی قیمت باقی نہ رکھی۔ خدا کے کاموں میں مومن کے فرض کی ادائیگی نے ان کا کوئی دوست باقی نہیں چھوڑا ہے۔ خدا کی قسم، چونکہ ہم لوگوں کو اچھے کاموں کی تلقین کرتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، اسی لیے انہوں نے ہم کو اپنا دشمن سمجھ لیا ہے اور اس میں ان کے فاسق مددگار مل گئے ہیں جو ہم پر تہمتیں رکھتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم ان کا یہ رویہ مجھ کو حق بات کہنے سے باز نہیں رکھتا۔
ناظرین، اگرچہ آپ گمنامی کی خاطر گوشہ عزلت سے بہت کم قدم نکالتے تھے، لیکن جہاد کے شرط کے حصول کے لیے کبھی کبھی وہ گوشہ عزلت کو چھوڑتے تھے۔ اگرچہ صحیح مسلم میں اس کی تصریح نہیں، لیکن قیاس بلکہ یقین یہ ہے کہ حضرت عمر سے آپ سے یمن کی جس امداد میں ملاقات ہوئی وہ یقیناً جنگی سلسلے میں آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اصحابہ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ آذربائیجان کے معرکے میں شریک تھے۔ تذکرۃ الاولیاء اور سلک السلوک میں حدیث پاک ہے کہ روز محشر اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں 70,000 فرشتے پیدا کرے گا، اور حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ ان کے درمیان دربار خداوندی میں حاضر ہوں گے اور بہشت میں چلے جائیں گے۔ کوئی آپ کو نہیں پہچان سکے گا مگر اللہ تعالیٰ جس کو پسند کریں گے حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ سے آگاہ کر دیں گے۔ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف معدن العدنی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ نے شرح مشکات میں اپنے اساکر کی روایت تحریر فرمائی ہے کہ حضرت اویس قرنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مدینہ منورہ تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی اور آپ کی طرف سے جنگ صفین میں لڑ کے شہید ہوئے۔ ناظرین، عجب اتفاق ہے کہ آپ کا ایک مزار مبارک آذربائیجان باکو دارالحکومت ایئرپورٹ سے تقریباً 350 کلومیٹر ایک دیہاتی علاقے میں واقع ہے، جبکہ دوسرا مزار شریف شام کے دارالحکومت دمشق سے بھی تقریباً 300 کلومیٹر دور ایک بڑے قصبے الرقہ ریلوے اسٹیشن جنگ حنین کے مقام کے قریب واقع ہے۔ اسی طرح آپ کا تیسرا مزار مبارک ملک یمن کے دارالحکومت سناؤ ایئرپورٹ سے حدیدہ اور تاریخی قصبہ زبیت میں تقریباً 300 کلومیٹر دور واقع ہے۔ ناظرین، کیمیائے سعادت میں ہے کہ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض راتیں رکوع میں اور بعض سجدے میں گزار دیتے اور فرماتے یہ رات رکوع والی ہے اور یہ رات سجدے والی۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت اس قدر قوت آپ میں کیسے آ گئی کہ اتنی لمبی راتیں رکوع اور سجدے میں گزار دیتے ہیں؟ فرمایا کاش ازل تا ابد ایک ہی رات ہوتی جو میں رکوع اور سجدے میں گزارتا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اتنے فضائل کی حامل شخصیت سے صدر اول کے لوگوں کا بے خبر رہنا ممکن نہ رہا۔ روایات میں بکثرت ان کا ذکر ہوتا، جبکہ امر واقع یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ملاقات کے علاوہ کسی اور صحابی کی ملاقات کا ذکر نہیں ملتا۔ حقیقت یہ ہے کہ خیر التابعین حضرت خواجہ اویس قرنی کا ذکر کتب احادیث و طبقات رجال اور کتاب صالحین میں اس کثرت اور تواتر سے ملتا ہے کہ انہیں ایک فرضی شخصیت قرار دینے کا دعویٰ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ حدیث شریف کی مستند ترین کتاب صحیح مسلم شریف میں آپ کی فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل، دلائل بہقی، مسند ابو یعلا اور مستدرک حاکم جیسی حدیث کی مستند کتابوں میں حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہونا ان کے وجود کے فرضی ہونے کی نفی کرتا ہے۔ طبقات کی جن کتابوں میں آپ کا ذکر ملتا ہے ان میں طبقات ابن سعد، امام عبدالوہاب چورانی کی الطبقات الکبریٰ، ابو نعیم اصفہانی کی حلیۃ الاولیاء، نیز تاریخ ابن عساکر، تہذیب التہذیب، لسان المیزان اور میزان الاعتدال وغیرہ میں آپ کے احوال ملتے ہیں۔ کتب اولیاء میں حضرت داتا علی حجویری رحمہ اللہ علیہ کی کشف المعدوب، حضرت شیخ فرید الدین عطار کی تذکرہ اولیاء، حضرت نور اللہ شستری کے مجالس المومنین خاص طور پر قابل ذکر ہیں، بلکہ اولیاء کاملین کے تذکروں پر مشتمل کوئی کتاب اقلیم عشق کے تاجدار حضرت خواجہ اویس قرنی کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ حیرت کی بات ہے کہ حضرت کے حوال و آثار اور فضائل و مناقب اس قدر کثرت اور تواتر سے مذکور ہونے کے باوجود بعض لوگ آپ کی شخصیت کے منکر ہیں۔ یہ لوگ اپنے دعوے میں بعض ان روایات کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں جو بہت کمزور ہیں اور جن میں باہم تضاد پایا جاتا ہے۔ چونکہ حضرت خواجہ اویس قرنی دنیا کی نظروں سے چھپتے پھرے اور بعض خواص کے علاوہ اہل قرن بھی ان سے واقف نہ تھے، اور جو جانتے تھے وہ بھی انہیں صرف ایک دیوانہ ہی تصور کرتے رہے۔ اس لیے اگر اس دور کی بعض اہل علم نے ان کے بارے میں عدم واقفیت کا اظہار کیا ہو تو تعجب کی بات نہیں۔ ناظرین، حضرت خواجہ اویس قرنی نے اگر بظاہر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری نہ دی تھی، تاہم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں فنائیت کے مقام پر فائز تھے۔ تاجدار یمن خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کتاب شرح الاسلام میں ایک اور واقعہ درج ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دانت آپ نے خود نہیں توڑے بلکہ خود بخود ٹوٹ گئے۔ واقعہ یوں بیان ہے کہ ایک بزرگ کے مرید خانقاہ کے باہر حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی دندان شکنی کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد بزرگ موصوف نے اپنے مریدوں کو اندر بلا کے فرمایا، تم جب خواجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اس وقت حضرت خواجہ تشریف فرما تھے۔ میں نے اس واقعے کی آپ سے تصدیق چاہی تو آپ نے فرمایا میرے دانت ہاتھ لگائے بغیر ٹوٹ گئے تھے۔ مصنف کتاب علامہ محمود بن احمد اس پر لکھتے ہیں کہ اعجاز تھا اس تعلق خاص اور عشق کامل کا
جو حضرت خواجہ اویس قرنی کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے تھا۔ جب دونوں میں محبت کمال درجے پہ پہنچتی ہے تو محب پر محبوب کی تمام کیفیات طاری ہو جاتی ہیں۔ ایسے حالات عاشقان صادق کے اکثر ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ دوستوں، اس میں یقیناً ہر انسان کے لیے سبق ہے کہ والدین کی خدمت کوئی معمولی سعادت نہیں ہے۔ آپ کے علاوہ بھی تاریخ میں ایسی بہت سی ہستیاں ہیں جنہوں نے والدین کی خدمت کر کے اعلیٰ مقام پایا ہے۔ اللہ پاک آپ کی درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو آپ کی سیرہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئے ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔